السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ نے دی ہے نا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ سے زیادہ دنیا میں دولت مند کوئی نہیں۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرے۔ سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن ہماری نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے جب اللہ کے ترازو میں لگائی جائیں گی نا، تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں رکھی جائے گی وہ میاں بیوی کے ساتھ کا سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند کے ساتھ سلوک کو تولا جائے گا، اور شوہر کا اپنے بیوی کے ساتھ سلوک کو تولا جائے گا۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کی جنت میں بنیاد رکھی گئی تھی۔ اللہ نے آدم اور حوا کا نکاح پڑھا کر انہیں خاوند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور یہی رشتہ جنت میں جا کر آخر میں بھی یہی وہ رشتہ ہے، اور وہی خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے نا۔ اللہ نے جب جنت میں بھی یہی رشتہ بنایا، تو آخرت میں بھی سب سے پہلے جو تولا جائے گا وہ یہی سلوک تولا جائے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی، اور صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ نماز کے لیے ایک لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، لیکن گھر میں اچھے اخلاق کے لیے ایک بڑا ظرف چاہیے۔ بیوی کے اخلاق ہوں خاوند کے لیے، اور خاوند کے اخلاق ہوں بیوی کے لیے، کہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اتنا بنیادی رشتہ ہے کہ تمام رشتے اس کے سامنے چھوٹے ہیں۔ میاں بیوی کی لڑائی جو ہوتی ہے نا، وہ تیسرے فرد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی۔ لڑائی ہوتی کیوں ہے؟ لڑکے سے پوچھے نا، تو میں ایک عالم صاحب کا بیان سن رہی، تو وہ کہتے ہیں کہ جب لڑکے سے پوچھے نا کہ جناب ہوا کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی بہت ٹھیک ہے، میری بیوی میرے ساتھ بہت اچھے سے چل رہی ہے، لیکن اس کے گھر والے ٹھیک نہیں۔ اور لڑکی سے پوچھا جائے تیرا کیا حال ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میرا خاوند تو میرا خیال رکھتا ہے، پر اندی اماں مینوں جندے نال نہ خوش نہیں رہن دیندی۔ تو کہتے ہیں وہ جو لڑائی جو ہوتی ہے نا، وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو تیری اماں آئی تھی تو اس سے کہہ دینا کہ تیرا بیٹا جو تھا وہ اب جو ہے وہ بیوی کا ہو گیا ہے، تو تیسرے فرد کی وجہ سے وہ جو لڑائیاں جھگڑے ہیں نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، ماں بائی بیٹا باپ سارے لحاظ رکھنے، اور میاں بیوی کو بسنے دو۔ اگر شادی کر دی ہے تو انہیں سکون سے رہنے دو۔ تم 2 جملے کہہ کر چلے گئے، کوئی عیب، کوئی غلطی نکالی، کوئی عیب نکال کر جو چھپا ہوا تھا خاوند کی نظر میں وہ نکال کر بتا دیا، اور بیوی کو تیری بیوی یہ کام کرتی تھی، اب تم تو ہٹ گئے۔ جو بعد فتنہ پھیلانے والا تھا وہ آیا اور شوہر سے کہتے تو بیوی میں فلاں عیب تھا، یہ کام تھا۔ اللہ نے کچھ راز پردے میں رکھے، کسی انسان کے ہتھے چڑھ جائیں تو وہ آ کے بتا دیں یا کوئی غلطی نکال دیں۔ اب بات کرنے والا تو کہہ کے ہٹ گیا نا، تو اب ہوتا کیا ہے کہ اب وہ جو زندگی کی مصیبتوں کا شکار ہو جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، وہ ساری زندگی ایک دوسرے کو کوستے رہتے ہیں۔ اس طرح لڑکی کے پاس آ کر کوئی عیب نکال کر چلا جائے گا، تیرے شوہر میں یہ عیب تھا، تو وہ ساری زندگی انہوں نے اکٹھے رہنا ہے۔ جس نے عیب نکالا وہ آیا اور چلا گیا بس، لیکن جنہوں نے ساری زندگی ساتھ رہنا تھا، اب ان کی زندگی مشکل میں آ گئی، بتانے والے کو تو فرق نہیں پڑا۔ تو وہ جو تیسرا بندہ جو آ کر برباد کرتا ہے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے۔ استغفر اللہ۔
بیوی کا مقام اور حسن سلوک اگر دیکھ رہے ہیں نا کہ بیوی کا مقام کیا ہے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سلوک سب سے اچھا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اظہار محبت کا حکم دیا کہ اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرو، اور بیویوں کو بھی کہا کہ اپنے شوہروں سے محبت کا اظہار کریں۔ ایک تب جائے تو دوسرا برداشت کرے، دوسرا تب جائے تو پہلا برداشت کرے، اس سے گھروں میں خوبصورتی آتی ہے۔ پیسوں سے، گاڑیوں سے گھر میں خوبصورتی نہیں آتی۔ کس سے آتی ہے؟ ایک دوسرے کا احترام کرنے سے، ایک دوسرے کو جاننے سے۔ تو اس کا بہترین عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ بیوی شوہر سے محبت کا اظہار کرے اور شوہر بیوی سے محبت کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فرمان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا سننا اور پڑھنا پڑھانا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور کرے۔ اور آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر کو جنت کا گہوارہ بنائے۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اللہ نہ کرے کہ اگر کسی گھر میں آفتیں ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر کسی کا دل نرم ہو جائے، کسی کو رحم آ جائے اور وہ اپنے گھر کو جنت بنا لے۔ اگر شوہر میں غلطی ہے تو وہ اپنی بیوی کو معافی مانگ لے، اگر بیوی میں غلطی ہے تو اپنے شوہر سے معافی مانگ لے، اور اس طرح اپنے گھر کو جنت بنا لیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔